الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سر ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نارئی یا غوث اعظم می زنم دمجے شیخ احمد رضا کا کتب عالم می زنم حالات کے قدموں کے کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا ارے گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا ایک بار درود شریف پیش کر لیں کرینے سے تاکہ ہمارے اور آپ کے آقا تشریف لے آئیں مدینے سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے قریب ایک گھر تھا جس میں قریش کسی بھی مشورہ کے لیے اکٹھا ہوتے اسے دار الندوہ کہا جاتا تھا ایک دن ابو جہل اور دیگر کفار قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے تاکہ ایک ٹھوس مشورے کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے ابلیس لعین بھی ایک کمزور مرد کی صورت میں وہاں پہنچا قریش نے اس کی شرکت کو ناپسند کیا اس لیے کہ وہ مشورہ تنہائی میں کرنا چاہتے تھے اور غیروں کی شرکت سے راز فاش ہونے کا خوف تھا شیطان نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں اور جس سلسلے میں تم مشورہ کرنا چاہتے ہو مجھے معلوم ہے میں ایک تجربہ کار آدمی ہوں اس سلسلے میں تمہیں ایک نیک مشورہ دوں گا کفار یہ بات سن کر خوش ہوئے اور اس کی آمد کو غنیمت سمجھا شیطان کو شیخ نجد کہنے کی وجہ یہی واقع ہے شرکا کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بہت عاجز اور تنگ کر رکھا وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمارا ٹھکانہ جہنم بتاتے ہیں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیے ہیں ان کی ذات سے بعید نہیں کہ کہیں وہ اپنے متبعین اور رفقا کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیں اس لیے ان کے لیے کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے جس سے ان کی ساری تبلیغی سرگرمیاں ہو جائیں سرے ہی سے ختم ہو جائیں میں سے ہشام بن عمرو نامی شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوٹھری میں قید کر دیا جائے کہ کوئی ان سے مل نہ سکے ان کا تو فتنہ یہی ہے کہ لوگ ان کی بات سن کر فریفتہ ہو جاتے ہیں جب ان سے کوئی مل نہ پائے گا تو یہ فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا شیخ نجد نے کہا کہ یہ رائے پسندیدہ نہیں بنی ہاشم اور جانثاران محمد اس سلسلے میں آڑ آئیں گے اور جنگ و جدال کی نوبت آ جائے گی اور وہ انہیں چھوڑا لیں گے اس کے بعد
بختر نامی شخص نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے، جب وہ یہاں نہیں رہیں گے تو ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ شیخ نجد نے کہا کہ یہ رائے نادرست ہے، ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تمہیں محمد کی زبان آوری اور سحری بیانی کا معلوم ہے، وہ جہاں جائیں گے لوگوں کو مسخر کر لیں گے، ان کے جانثار ان سے مل کر ایک طاق بنا لیں گے اور ہم پر حملہ آور ہو کر جنگ و جدال کا بازار گرم کر دیں گے۔ ابو جہل نے یہ رائے دی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب اکٹھا ہو کر رات میں محمد کے گھر میں جائیں اور انہیں قتل کر دیں۔ بنی ہاشم سارے قبائل قریش سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، چاروں نہ چارہ دیت خوبہا اور رضامند ہو جائے اور ہم آسانی کے ساتھ دیت ادا کریں گے۔ ابلیس لعین نے یہ رائے بے حد پسند کی۔ اسی مشورہ پر عمل ہو درآمد کا فیصلہ ہوا اور مجلس برخاست ختم ہوئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ناپاک سازش کی خبر اپنے حبیب کو دے دی، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کری۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور تنہائی میں ہجرت کا حکم سنایا اور کہا اے ابوبکر تم رفیق سفر ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تو 2 اونٹنیاں اسی سفر کے لیے خرید رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک مجھے اسی قیمت پر دے دو جتنی قیمت پر تم اسے خرید کر لائے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور کی خدمت میں تو ویسے ہی نظر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو میں بقیمت ہی لوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا بہت خوب، اچھا ہے۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا مال بتکلف خرچ کرتے رہے، اس اونٹنی کی قیمت دینے پر اصرار کرنے کیا، اس اونٹنی کی قیمت دینے پر امادہ ہو گئی۔ اس کا جواب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے چاہا کہ اس عبادت عظمہ میں خالص اپنا مال خرچ ہو۔